بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نظر قليل الاطلاع ورأي المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر يظن أن هذا هو المذهب ويفتى به ويقول إن هذه الكتب للمتأخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم كتب من قبلهم وحرروا فيها ما عليه العمل ولم يدري أن ذلك أغلبي وأنه يقع منهم خلافه كما سترناه لك. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، صرف ماخذ ثانوی اور نقل پر اعتماد کافی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح اول سے اصل مسئلہ میں کہیں خطا ہو گئی ہو اور بعد والے ان کی جلالت علمی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے وہ مسئلہ نقل کر کے آگے بڑھاتے رہے ہوں، تو وہ خطا مزید پھیلتی ہے اگر ماخذ اصلی کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ تو خطا نہ پھیلے، امت تک صحیح رہنمائی پہنچے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع کیا جائے، خالی نقل اور ماخذ ثانوی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑے فقی، علمی جلالت کے مالک، کوئی بزرگ عالم کسی مسئلے پر کچھ لکھ دیتے ہیں تو ان کی کتاب جب قلیل الاطلاع کے سامنے آتی ہے، یا ان کا بیان کردہ مسئلہ جب قلیل الاطلاع کے سامنے آتا ہے، جسے فقہ میں اتنی اطلاع اور گہرائی نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں کوئی مسئلہ لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے، دو چار کتابوں میں، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یا یہ جو بیان ہوا ہے یہی متاخرین کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہوگا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اسی پر فتویٰ ہوگا، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی یہ متاخرین کی کتابیں ہیں نا، انہوں نے اپنے سے پہلے والے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس میں دیکھا ہوگا، تو اس میں جو دیکھا ہوگا اور ان کے زمانے میں جس پر عمل تھا انہوں نے وہی لکھا ہوگا، لہذا ان کے جو لکھا ہے کتاب میں یہ صحیح ہے، اس پر فتویٰ دینے، اس پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے۔ جیسے کہ آج کل کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ بھی تو عالم تھے، انہیں بھی تو کچھ پڑھا ہوگا، یا آج کے علماء ہی عالم ہیں، ان سے پہلے کے عالم نہیں تھے۔ آج بھی اس طرح کی بات کم علم لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ اب سے پہلے لوگوں نے جو لکھ دیا تھا وہ سب کچھ صحیح ہے، آج اگر کوئی اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہی ہوگا، ہے نا۔ اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، انبیاء اور ملائکہ کے سوا کون ہے جو گناہ سے یا احکام شرع میں خطا کرنے سے معصوم ہو؟ کوئی معصوم نہیں۔ اگرچہ فقی جلیل القدر ہو، اگرچہ مجتہد ہو، اس سے بھی تو احکام شرع کی تخریج میں یا احکام شرع کے بیان میں غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرف نہ ذہن نہیں لے جاتے، بس یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی وہ پرانے لوگ بھی تو عالم تھے، انہوں نے جو لکھا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ تو ایسی بات کہنے والا قلیل اطلاع اور کم علم ہوتا ہے، کم علمی ایسی بات کہہ سکتا ہے، ورنہ جس کے پاس گہرائی ہوتی ہے وہ چیز کو دلائل کی روشنی میں پرکھنا چاہتا ہے، خالی کسی کی جلالت علمی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ دلائل کی روشنی میں اس قضیے کا حکم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، وہ غلطی پھیلتی کیوں ہے۔
کہتے ہیں کہ جب کم علم کے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب متاخرین ہوگا اور انہوں نے پچھلی کتابوں کو دیکھ کر لکھا ہوگا، لہذا یہ صحیح ہے، اور اس کو وہ آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْاطِّلَاع، تو جب کوئی کم علم دیکھتا ہے، ورع المسئلۃ، اور کسی مسئلے کو پاتا ہے، مستورتم فی کتاب او اکثر، دو چار کتابوں میں لکھا ہوا، تو یظن ان ھذا هو المذہب، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی مذہب ہے ہمارا، ویفتیٰ بھی، اور اسی پر فتویٰ ہوگا، ویقول، اور کہتا ہے، ان ھذہ الکتب للمتاخرین، کہ یہ تو متاخرین کی کتابیں ہیں، الذین اطلعوا علی کتب من قبلہم، کہ جنہوں نے اپنے سے ماقبل علماء کی کتابوں پر اطلاع پائی ہوگی، وحرروا فیہا ما علیہ العمل، اور ان کتابوں میں وہی لکھا جس پر عمل تھا، ولم یدری، حالانکہ وہ یہ بات نہیں سمجھا کہ ان ذالک اغلبی، کہ یہ حکم تو اغلبی ہے، یعنی متاخرین متقدمین کے مطابق ہی لکھتے ہیں، یہ بات تو اغلبی ہے، یعنی اکثر ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی متاخرین سے خطا بھی ہو جاتی ہے، ولم یدری ان ذالک اغلبین، اور وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ بات تو اغلبی ہے، اکثر ہی ہے، وانہ یقع منہم خلافہم، اور ان سے کبھی اس کے خلاف بھی واقع ہو جاتا ہے، کما سترناہ لکا، جیسے کہ ہم نے تمہارے سامنے اس سے پہلے چند مثالیں بیان کی۔ وقد کنت مروتن، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ صاحب در مختار علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمت و رضوان، جو عمدۃ المتاخرین ہیں، یعنی علماء متاخرین میں جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے زمانے میں جن پر سب سے زیادہ اعتماد تھا، علامہ علاء الدین حصکفی، انہوں نے اپنی کتاب در مختار میں ایک مسئلہ خلاف ثواب لکھ دیا، یعنی جو اصل حکم تھا اس اصل حکم کے سلسلے میں ان سے خطا ہوئی، تسامح ہوا، اور وہ اس کے خلاف لکھ گئے۔ علامہ شامی علیہ رحمٰ نے چونکہ اس پر حاشیہ لکھا ہے در مختار پر، رد المختار، تو علامہ شامی علیہ رحمٰ جب اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے اس مسئلے تک پہنچے، تو پھر علامہ شامی نے صاحب در مختار کی علمی جلالت پر محض اعتماد نہیں کر لیا، بلکہ اس کو دلائل کی روشنی میں پرکھا، اور جب دلائل کی روشنی میں پرکھا اور کتب فقہا کو چھانا، تو حکم در مختار میں جو لکھا ہوا تھا اس کے خلاف ان کو ملا۔ کتب عامہ میں وہی چیز لکھی تھی جس کو علامہ شامی نے بیان کیا ہے، یعنی کتب عامہ میں در مختار کے خلاف مسئلہ لکھا تھا۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے حاشیے میں در مختار کے خلاف وہ حکم لکھا جو فقہ حنفی کی عام کتابوں میں تھا، اور جو دلائل کی روشنی میں دلائل کی کسوٹی پر بالکل کھرا اتر رہا تھا، وہ میں نے لکھ دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب میرا حاشیہ جو علماء تھے ان دیار میں، ان علاقوں میں، ان کے ہاتھ میں پہنچا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ در مختار کے خلاف حاشیے میں حکم لکھا ہے، تو انہوں نے علامہ شامی نے جس کاغذ پر در مختار کے خلاف حکم لکھا تھا، اس کاغذ کی پشت پر ان علماء نے اس کے خلاف حکم لکھ دیا جو علامہ شامی نے لکھا تھا، اور در مختار کے مطابق لکھا، یعنی در مختار میں جو تھا وہی ان علماء نے لکھ دیا علامہ شامی کے خلاف، اور علامہ شامی کا حکم جس کاغذ پر تھا اسی کی پیٹھ پر لکھ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو در مختار میں ہے وہی صحیح ہے، بلکہ بعض مفتیوں نے تو یہ کہہ دیا کہ در مختار میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس لیے صحیح ہے کہ صاحب در مختار عمدۃ المتاخرین ہے، متاخرین ان پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، اور یہاں تک کہہ گئے کہ اگر صاحب در مختار کے خلاف حکم پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی نا، تب بھی ہم نہیں مانیں گے اس کو، یہاں تک بات لوگوں نے کہہ دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ سب کم علمی کا نتیجہ ہے، اور کسی پر حد سے زیادہ اعتماد کر لینا محض اس کی جلالت علمی کی وجہ سے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
جبکہ فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات پر اعتماد کرنے سے زیادہ دلائل میں غور و خوض کرے، اور دلائل جو ثابت کریں اس کے مطابق حکم دے، یا اکثر فقہا کو دیکھے، کتب قدیمہ کو دیکھے، ان کے مطابق جو حکم ہو اس پر حکم دے، یا متاخرین میں اکثر علماء کا موقف کیا ہے جس پر اکثر علماء ہوں اس پر حکم دے۔ کسی ایک نام کی وجہ سے، ان کی جلالت علمی کی وجہ سے یہاں تک کہہ دینا کہ اگر آپ کے اس کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی تب بھی ہم قبول نہیں کریں گے، یہ محض جہالت ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس عظیم جہالت کی طرف تو دیکھو، اور احکام شرعیہ میں دھاندلی کی طرف تو دیکھو، اور بلا علم، بلا مراجعت کتب کے فتویٰ دینے پر اس اقدام کو دیکھو کہ یہ تک وہ کہہ گئے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ اگر صاحب در مختار کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہوگی تب بھی ہم نہیں مانیں گے، صاحب در مختار نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ ان کہنے والوں کو اگر توفیق ہوتی اور یہ علامہ شیخ ابراہیم حلوی علیہ رحمہ کا جو حاشیہ ہے در مختار پر، اس در مختار کے حاشیے کو اگر دیکھ لیتے تب بھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ علامہ علاؤ الدین حسکفی نے در مختار میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ان سے خطا ہوئی ہے، وہ ان سے تسامح ہوا ہے۔ یعنی علامہ ابراہیم حلبی نے جو در مختار پہ حاشیہ لکھا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ علامہ علائی سے یا علامہ حسکفی سے یہاں پر خطا ہو گئی ہے، اور درست یہ بات ہے جو یہی بات علامہ شامی نے کہی، لیکن ان کے اس بیان پر، ان کے تحریر کردہ اس کاغذ کی پشت پر یہ تو لوگوں نے لکھ دیا کہ علامہ علاؤ الدین حسکفی جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے کیونکہ عمدۃ المتاخرین ہے وہ، لیکن یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جب دوسرا فقیہ اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو ہم کسی شخص کی شخصیت پر بھروسہ کر یہ کہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے دلائل کو دیکھ لیں، ہم عام فقہا کی رائے دیکھ لیں، کتب متقدمین میں جا کر غور و خوض کر لیں۔ نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ اس پر آ گئے، شخصیت کی پر اعتماد کرنے پر آ گئے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کم علمی کی وجہ سے، غور و خوض نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب غلطی ہوئی۔ اس لیے کہا کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع ضروری ہے، ماخذ ثانوی پر محض اعتماد کر لینا، محض نقل پر اعتماد کر لینا یہ کافی نہیں۔ دیکھیں، اچھا ایک بات بتاؤں یہاں آپ کو، آج بھی ایسا ہی ہے، جو جس فقیر سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے نا اور اس کا قول اس کے پاس آ گیا کسی مسئلے میں، تو پھر اس کے بعد چاہے دوسرے فقہا کچھ بھی کہتے رہیں، اب اس میں تو صلاحیت ہے نہیں اتنی، یہ تو بس بربنائے عقیدت، بربنائے مریدی یہ بات کہہ رہا ہے، اس میں تو صلاحیت ہوتی نہیں کہ دلائل جو ہے سمجھ لے، بس وہ عقیدت اور مریدی کی بنیاد پر کہتا رہتا ہے نا، اور اس پر بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں عقیدت مندوں میں، مریدوں میں، اور ایک فقیر کے خلاف اگر دلائل کی روشنی میں کوئی دوسرا فقیر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ گستاخ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو یہ گستاخ ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے۔ تو یہ جو مزاج ہوتا ہے نا تشدد کا، اس کے تشددانہ آج کل کے مزاج سے جہالت ٹپکتی ہے، کیونکہ جو تحقیقی نظر رکھتا ہے، جو دلائل میں غور و خوض کرتا ہے، جو حالات زمانہ کو جان کر کہتا ہے، اس میں تشدد نہیں ہوتا ہے، اور جو محض تشدد یا تعصب کی بنیاد پر کہتا ہے اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی ہے نا، یہ حال ہے آج۔ وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المستور في عامة الكتب، اور میں نے ایک مرتبہ وقف کے ایک مسئلے پر فتویٰ دیا تھا اس کے مطابق جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وقد اشتبہ فیہ الامر علی الشیخ
علاء الدین حسکفی عمدۃ المتاخرین، جبکہ اس مسئلے میں معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا شیخ علاء الدین حسکفی پر، یعنی ان سے خطا ہو گئی تھی، جو کہ عمدۃ المتاخرین ہے۔ فذکرها فی الدر المختار علی خلاف الصواب، تو انہوں نے اس مسئلے کو در المختار میں درستگی کے خلاف ذکر کر دیا۔ فوقع جوابی الذی افتیت بہ بید جماعت من مفتی البلاد، کہہ رہے ہیں تو میرا وہ جواب جس سے متعلق میں نے فتویٰ دیا تھا وہ ہمارے علاقے کے مفتیوں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں پہنچ گیا، میرا جواب۔ کتبوا فی ظاہرہ بخلاف ما افتیت بہ موافقین لما وقع فی الدر المختار، تو انہوں نے اسی جواب کی پشت پر اس کے خلاف لکھ دیا جو میں نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کے موافق جو در مختار میں تھا۔ وزادہ بعض ہؤلاء المفتین، بلکہ ان میں سے بعض مفتیوں نے تو یہ بھی اضافہ کر دیا اپنے بیان میں کہ ان ھذا الذی فی العلائی هو الذی علیہ العمل، کہ وہ حکم جو علائی میں ہے یعنی در مختار میں ہے اسی پر عمل ہے آج کل۔ الذی علیہ العمل، یہ عمل علیہ العمل یہ الفاظ ترجیح سے ہے اور الفاظ فتویٰ سے ہے۔ اگر کوئی فقی کسی قول کے بارے میں کہے ھذا علیہ العمل یا هو الذی علیہ العمل، تو سمجھ لو وہ اس قول کی ترجیح کر رہے ہیں، وہ اس قول پر فتویٰ ہونا بیان کر رہے ہیں۔ تو ان مفتیوں نے اضافہ کر کے یہ بھی لکھ دیا، وزادہ بعض ہؤلاء المفتین، بلکہ ان میں سے بعض مفتیوں نے تو یہ بھی لکھا کہ ان ھذا الذی فی العلائی هو الذی علیہ العمل، کہ وہ حکم جو علائی یعنی در مختار میں وہی ہے جس پر عمل ہے، یعنی وہی مفتیٰ بھی ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ لأنہ عمدۃ المتاخرین، اس لیے کہ صاحب در مختار عمدۃ المتاخرین ہے۔ وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافُهُ لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ، اور یہ کہ اگر تمہارے پاس اس کے خلاف بھی کوئی دلیل ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تم سے۔ علامہ شامی کہتے ہیں فانظر الی ھذا الجہل العظیم، اس بڑی جہالت کو تو دیکھو ذرا، والتحوری فی الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ میں ٹھٹائی اور دھاندلی کو دیکھو، والاقدام علی الفتیہ بدون علم و بدون مراجعۃ، بغیر علم بغیر مراجعت کتاب فتویٰ دینے پر اس اقدام اور جرات کو دیکھو ذرا۔ ولیت ھذا القائل راجع حاشیۃ العلامہ الشیخ ابراہیم الحلبی علی الدر المختار، کاش یہ کہنے والے، کاش یہ قائلین رجوع کر لیتے علامہ شیخ ابراہیم حلبی کے اس حاشیے کی طرف جو انہوں نے در مختار پر لکھا ہے، کاش یہ اس کی طرف رجوع کر لیتے۔ اب یہ اسی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ یہ حاشیہ ان لوگوں سے زیادہ قریب تر تھا، کیونکہ وہ پہلے لکھا جا چکا تھا، در مختار کے ساتھ تھا، اور اس کی طرف یہ قائلین آسانی سے رجوع بھی کر سکتے تھے۔ تو کہا کاش وہ جو ان کے پاس حاشیہ رکھا ہوا ہے وہی دیکھ لیتے۔ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، کیونکہ وہ حاشیہ زیادہ قریب ہے اس سے جس کی طرف وہ رجوع کر سکیں۔ فقد نوہ فیہا علی انہ ما وقع للعلائی قطع فی التعبیر، فقد نوہ، کیونکہ علامہ ابراہیم حلبی نے بھی اس حاشیے میں تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ جو حکم علائی یعنی علاء الدین حسکفی کے لیے واقع ہوا ہے، انہ ما وقع للعلائی، جو علائی در مختار کہہ رہا جو در مختار میں واقع ہوا ہے، خطا فی التعبیر، وہ خطا فی التعبیر ہے۔ یعنی علامہ ابراہیم حلبی جو جنہوں نے حاشیہ لکھا ہے در مختار، وہ بھی اس پر تنبیہ کر رہے ہیں، تو کاش یہ قائلین اس حاشیے کو ہی دیکھ لیتے، کم سے کم یہ کہنے کی جرات تو نہیں پڑتی۔ لیکن دیکھنا کچھ نہیں ہے، کتابیں نہیں دیکھنی ہیں، بس ایک شخصیت کی علمی جلالت کو دیکھ کر حکم بتاتے رہنا ہے، اور گویا یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ تو خطا سے معصوم ہے، ان سے تو خطا ہوگی ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہ جرأت اور یہ جسارتیں نہ ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع کیا جائے، محض نقل یا ماخذ ثانوی پر اعتماد کافی نہیں ہے۔